امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے والے بحری بیڑے ابراہم لنکن کو آج واپس امریکہ بلا لیا ہے۔ ابراہم لنکن پر سوار 5000 فوجی 250 سے زیادہ دن بغیر کسی بندرگاہ پر رکے سمندر میں گزار چکے تھے۔ اس وقت مشرق وسطی میں 40 سے 50 ہزار امریکی فوجی کم از کم 19 مقامات پر موجود ہیں، اور ان میں سے تو 8 مستقل اڈے بھی ہیں امریکہ کے۔ سب سے بڑا اڈا قطر کا العدید ہے، جسے قطر نے خود اپنے پیسے سے بنایا اور جس پر وہ آج تک 8 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کر چکا ہے، اور جس کا وہ کوئی کرایہ بھی وصول نہیں کرتا۔ اسی سال مئی میں سعودی عرب نے امریکہ کو اپنا فضائی اڈا اور اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا، اور 2 دن بعد امریکی صدر کو اپنا وہ اعلان کردہ فوجی منصوبہ روکنا پڑا جس کے لیے وہ بے چین تھے۔ ٹائم لائن میں خوش آمدید، میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ کیا خلیج نے امریکی اڈے، امریکی بیسز بنا کر اپنی آزادی بھی کھو دی ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے آج کی بات کرتے ہیں۔ ابراہم لنکن کی تعیناتی نومبر میں شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ جہاز تقریباً پورا وقت سمندر میں رہا۔ اس جہاز پر تقریباً 5000 فوجی ہیں، اور وہ 250 سے زیادہ دن بغیر کسی بڑی بندرگاہ پر رکے گزار چکے ہیں۔ اور اس جہاز کے بارے میں پچھلے کچھ ہفتوں میں جو خبریں آئیں وہ عام طور پر امریکی بحریہ کے بارے میں نہیں آتی۔ خوراک اور پانی کی کمی، ڈاک کا نظام رک جانا، پانی کی نکاسی کے مسائل اور گرتا ہوا مورال اور ذہنی صحت کی بگڑتی ہوئی حالت۔ امریکی قانون سازوں نے پینٹاگون سے جواب طلب کر لیا ہے، اور ایک ملاح کی بیوی نے، جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا کیونکہ اسے اپنے شوہر کے لیے خطرہ تھا، جو کہا وہ بھی سن لیجئے۔ اس نے کہا کہ سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں پوری خوراک بھی مل رہی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے شوہر نے جس کھانے کی تصاویر بھیجی ہیں اس میں بیکن کے 2 ٹکڑے اور 3-4 چکن ونگز تھے، اور اس نے وہ جملہ بھی کہا جو اس پورے ایپیسوڈ کی چابی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ انہیں ایک وردی ہی سمجھ بیٹھے ہیں، شطرنج کے ایک مہرے کی طرف۔ دوسری طرف امریکن سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر خود جہاز پر گئے ابراہم لنکن پر، اور کہا کہ ذہنی صحت کے معاملات میں لنکن کی حالت باقی امریکی بحریہ کے جو 11 فعال طیارہ بردار جہاز ہیں ان میں سے قدرے بہتر ہے، مگر انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے، اور یہ کہ لمبی سمندری تعیناتیاں غیر معمولی طور پر مشکل اور کٹھن ہوتی ہیں۔ اور بحریہ کے ایک عہدیدار نے یہ مانا کہ جنگ نے رسد کے روایتی مراکز میں خلل ضرور ڈالا ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جہاز سے آنے والی موجودہ رپورٹس صاف پانی، کام کرتی ہوئی ایئر کنڈیشننگ اور صحت مند کھانے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اب ذرا اس بات پر آئیے جو زیادہ اہم ہے۔ 26 برس تک امریکی جہازوں پر خدمات انجام دینے والے ایک سابق افسر کارل شسٹر نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم نے قربانی کا بوجھ عملے پر ڈالنے کی عادت بنا لی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اپنی پوری ملازمت میں وہ خود کبھی 90 دن سے زیادہ سمندر میں نہیں رہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایسے جہاز پر تقریباً 70% عملہ 26 برس یا اس سے کم عمر کا ہوتا ہے، اور یہ سب ایک بند جگہ میں رہتے ہیں اور سارا دن کام کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جو اس پوری کہانی کا اصل مسئلہ ہی بیان کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک طیارہ بردار جہاز وہ کام کر رہا ہے جو عام طور پر 2 طیارہ بردار جہاز کرتے ہیں، اس لیے انہیں تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، اور عملے پر دباؤ مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی دوران امریکی صدر نے پچھلے جمعے کو کہا کہ لنکن کی تعیناتی تو کافی لمبی تھی ہی نہیں، اور شسٹر نے اس کا جواب یوں دیا کہ ہو سکتا ہے صدر حکمت عملی کے اعتبار سے درست ہوں، مگر خطے میں زیادہ عرصے تک رہنے کا ریکارڈ تو ابراہم لنکن نے ہی بنایا ہے۔ اور پھر انہوں نے ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے انسانی پہلو کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔
25 برس سے زیادہ بحریہ میں خدمات انجام دینے والی لوری میننگ نے کہا کہ ملاح جب تعیناتی پر جاتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کب واپس آئیں گے، اور جب بھی وہ تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، آگے بڑھتی رہتی ہیں، تو ساتھ ساتھ حوصلہ بھی ٹوٹتا رہتا ہے، مورال نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ ایک طرح سے یوں لگتا ہے جیسے آپ جیل میں ہوں، کیونکہ آپ اس جہاز پر ہیں اور اتر نہیں سکتے۔ اور انہوں نے آخر میں ایک سوال بھی چھوڑا، ان میں سے کتنے دوبارہ فوج میں یا نیوی میں بھرتی ہونا چاہیں گے؟ اب یہ ساری خبر پڑھ کر ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ امریکہ شاید تھک گیا ہے اور خطے سے نکل رہا ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے، کیونکہ لنکن کے روانہ ہونے سے ایک دن پہلے بدھ کو، لنکن گیا ہے جمعرات کو، بدھ والے دن جاپان میں تعینات ایک اور طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن بحیرہ عرب سے گزر کر اسی علاقے میں اپنی پوزیشن سنبھال چکا ہے، اور سینٹرل کمانڈ نے اگلے روز اس کا اعلان بھی کر دیا، یعنی جانے والے لنکن سے پہلے آنے والا واشنگٹن آ چکا تھا۔ کچھ ختم نہیں ہوا، صرف ایک باری بدلی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آج کا اصل موضوع شروع ہوتا ہے، کیونکہ اگر جہاز آتے جاتے رہتے ہیں تو وہ کیا ہے جو نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ مستقل اڈے، امریکی بیسز۔ اب سنیے کہ اس خطے میں امریکہ کے پاس ہے کیا، اور میں یہ ملک با ملک بتاؤں گا، اور آج کے ایپیسوڈ میں ان اڈوں کے نام کے ساتھ اور ان کی تعداد کے ساتھ کہ کتنے امریکی فوجی وہاں پہ تعینات ہیں۔ کویت کی بات کرتے ہیں، 13,500 امریکی فوجی کویت میں تعینات ہیں، اور یہ سب سے بڑی تعداد ہے گلف میں کسی بھی ملک میں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی موجودگی تو قطر میں ہے، جو بالکل درست نہیں ہے۔ کویت میں السالم فضائی اڈا ہے، یہاں 386ویں ایئر ایکسپیڈیشنری ونگ موجود ہے، اور امریکی دستاویزات میں سے پورے خطے میں جنگی طاقت پہنچانے کا بنیادی فضائی مرکز اور دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کیمپ ارفیجان ہے جو 1999 میں بنا، جہاں امریکی آرمی سینٹرل کا فرنٹ آفس ہے، اور جہاں بختر بند گاڑیاں، اسلحہ اور سامان پہلے سے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا کیمپ بیورنگ کا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قطر کی۔ قطر میں تقریباً 10,000 فوجی تعینات ہیں، اور العدید کا فضائی اڈا یہ دوحہ سے 30 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے، جو 1996 میں بنا۔ یہاں امریکی سینٹرل کمانڈ اور ایئر فورسز سینٹرل کا فارورڈ آفس ہے۔ یہاں مشترکہ فضائی آپریشنل سینٹر بھی ہے، اور یہاں پہ 379ویں ایئر ایکسپیڈیشنری ونگ بھی موجود ہے، جس میں تقریباً 100 طیارے ہیں، اور پورے خطے کا سب سے لمبا رن وے ہے، 12,000 فٹ لمبا۔ اس کے علاوہ ایک اور اڈا کیمپ السیلیا کا ہے، وہ بھی قطر میں ہے۔ اب بحرین کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ 8,300 سے 9,000 کے درمیان امریکی فوجی تعینات ہیں۔ نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین، جہاں امریکی 5ویں بحری اڈے اور بحری افواج کی مرکزی کمان کا صدر دفتر ہے، اور یہ اڈا اسی جگہ پر ہے جہاں پہلے کبھی برطانوی بحری اڈا جیفیر ہوا کرتا تھا۔ امریکی بحریہ یہ سہولت 1948 سے استعمال کر رہی ہے، اس سے پہلے اسے برطانوی شاہی بحریہ چلاتی تھی۔ یہیں 47 ملکوں پر مشتمل کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کا مرکز بھی ہے۔ اب چلتے ہیں اردن کی طرف، یہاں پہ تقریباً 4,000 فوجی تعینات ہیں، امریکی فوجی، اور یہاں السلطی فضائی اڈا ہے۔ اب عرب امارات میں تقریباً 3,500 فوجی تعینات ہیں۔ الدفرہ کا فضائی اڈا ابو ظبی کے جنوب میں ہے، اس کے ساتھ جبل علی اور فجیرہ کی بندرگاہوں تک رسائی ہے۔ سعودی عرب چلتے ہیں، 2,300 سے 2,700 کے درمیان امریکی فوجی تعینات ہیں۔ پرنس سلطان فضائی اڈا ریاض سے تقریباً 40 میل جنوب میں ہے، اور اسکان ولیج بھی ساتھ اس کے شامل ہے، ایک اور اڈا ہے۔ عراق کی بات کرتے ہیں، تقریباً 2,500 فوجی تعینات ہیں۔ عین الاسد اور الانبار میں اور عریب الکردستان میں ان کے اڈے ہیں، اور جنوری میں عراقی وزارت دفاع نے یہ کہا کہ عین الاسد کا مکمل کنٹرول اب عراقی فوج نے سنبھال لیا ہے۔ شام کی طرف چلتے ہیں، تقریباً 2,000 فوجی تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ عمان میں 1981 سے رسائی کا معاہدہ ہے۔ مصر کے سینا میں نگران مشن ہے۔ جبوتی میں کیمپ لومنیر ہے، اور ترکی میں بھی ایک اڈا موجود ہے۔ اب یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ اڈے کرتے کیا ہیں، اور صرف نام اور تعداد سے تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ بحرین والا اڈا ایک ایسے سمندری علاقے کی نگرانی کرتا ہے جو 25 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، یعنی خلیج، بحیرہ احمر، بحیرہ عرب اور بحر ہند کا ایک بڑا حصہ، اور یہ سب ایک ہی جگہ سے چلتا ہے۔ العدید سے پورے خطے کی فضائی کارروائیوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور جو طیارہ کہیں سے بھی اڑے
اس کا حکم العدید سے ہی نکل کر آتا ہے۔ کویت کا کام ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ کویت سامان کا اڈا ہے، یعنی ایندھن، اسلحہ، پرزے اور آدمی، اور یہی وہ کام ہے جس کے بغیر باقی سب کام رک جاتے ہیں۔ اردن اور سعودی عرب کے اڈے لڑاکا طیاروں کے لیے ہیں اور اس فضائی دفاع کے لیے ہیں جو باقی سب کی حفاظت کرتا ہے، اور امارات کا دفرہ نگرانی اور جاسوسی کا مرکز ہے۔ یہاں سے بغیر پائلٹ والے طیارے اڑتے ہیں، ڈرونز، اور ان سب کے علاوہ کچھ اور جگہ بھی ہیں جن کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے۔ عمان کے ساتھ رسائی کا معاہدہ 1981 سے چلا آ رہا ہے، رسائی تک، اور اس میں تھمریت اور مسیرا جیسے مقامات شامل رہے ہیں۔ مصر کے سینا میں ایک نگران مشن موجود ہے۔ جبوتی میں کیمپ لیمونیئر ہے جو بحیرہ احمر اور باب المندب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترکی میں انجرلک ہے جو نیٹو کے دائرے میں آتا ہے مگر اسی خطے کے کاموں میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اب اس پوری تفصیل کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ 8 مستقل اڈے، کم از کم 19 مقامات پر تعیناتی فوجی اور 40 سے 50 ہزار فوجی، امریکی فوجی اس خطے میں تعینات ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی جہاز پر نہیں ہے جو واپس جا سکے۔ یہ پرماننٹ ڈپلائمنٹ ہے گلف میں امریکہ کی۔ اور اب اس سوال کا جواب جو زیادہ پوچھا نہیں جاتا، یہ سب بناتا کون ہے اور اس کا خرچ کون اٹھاتا ہے؟ العدید کو لے لیجئے جو خطے کا سب سے بڑا امریکی اڈا ہے۔ اسے قطر نے 1996 میں اپنے پیسے سے بنایا، اور اس وقت اس کی لاگت تقریباً $1 ارب تھی، اور امریکہ اس میں آیا کب؟ ستمبر 2001 میں افغانستان کی کارروائی کے لیے۔ یعنی قطر نے ایک اڈا بنایا، پھر 5 سال امریکہ کا انتظار کیا۔ اس جملے کو میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ملک کسی فوج کے لیے اڈا نہیں بناتا کہ کبھی وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اس کے بعد سے قطر اس اڈے پر $8 ارب سے زیادہ خرچ کر چکا ہے۔ اور یہ اعداد کسی مخالف کے نہیں ہیں، یہ امریکی محکمہ خارجہ کے اپنے کاغذات میں لکھے ہوئے ہیں، جہاں یہ بھی لکھا ہے کہ قطر اس اڈے کے سالانہ آپریشنل اخراجات کا ایک بڑا حصہ خود ادا کرتا ہے، اور یہ کہ قطر بوجھ بانٹنے کے معاملے میں دنیا کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اور کرایہ، قطر کوئی کرایہ نہیں لیتا، اور یہ صرف قطر کا معاملہ نہیں ہے۔ سعودی عرب 2019 میں امریکی فوجی تعیناتی کے اخراجات میں حصہ ڈالنے کے لیے $50 کروڑ ادا کر چکا ہے، اور امریکی وزارت دفاع نے اسے پہلی قسط قرار دیا تھا۔ اور پھر تاریخ کا سب سے بڑا عدد بھی سن لیجئے۔ 1990 اور 91 کی خلیجی جنگ کے اخراجات میں سعودی عرب، کویت اور دیگر خلیجی ریاستوں نے تقریباً $36 ارب ادا کیے۔ اس جنگ میں امریکہ کے اتحادیوں نے کل $54 ارب کا وعدہ کیا تھا اور $50.5 ارب ادا کر دیے، یعنی 94% ادائیگی ہو گئی۔ اور خرچ صرف اڈے کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہتھیار بھی ہیں، اور یہ ہتھیار بھی امریکہ سے ہی خریدے جاتے ہیں۔ قطر اس وقت دنیا میں امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا سرکاری ہتھیاروں کا خریدار ہے، سمگلڈ ہتھیاروں کا نہیں، سرکاری ہتھیاروں کا۔ اور دونوں حکومتوں کے درمیان $26 ارب سے زیادہ کے معاہدے اس وقت موجود ہیں۔ ان میں پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام ہے، ابتدائی وارننگ کا بھی نظام ہے، ریڈارز ہیں، F-15 طیارے ہیں، اور اپاچی ہیلی کاپٹرز ہیں۔ اب اس دائرے کو دیکھیے، آپ اپنی زمین دیتے ہیں، آپ اس زمین پر اڈا بنانے دیتے ہیں، خود بناتے ہیں، پھر آپ اس کے چلنے کا خرچ بھی خود اٹھاتے ہیں۔ آپ اسی ملک سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں جو اس اڈے کی حفاظت کریں گے اور شاید آپ کی بھی حفاظت کریں، جو کہ کبھی نہیں کی انہوں نے۔ اور جب حملہ ہوتا ہے تو ان ہتھیاروں کے میزائل بھی آپ کے اپنے پیسے سے چلتے ہیں۔ ایک میزائل شکن کی قیمت لاکھوں ڈالر میں ہوتی ہے، اور ایک رات میں یہ سینکڑوں چل جاتے ہیں۔ تو جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اڈا بھی خلیجی ممالک نے خود بنایا، ہتھیار بھی انہوں نے امریکہ سے خریدے، چلانے کا خرچہ بھی وہ خود دیتے ہیں، اور جس زمین پر یہ سب کھڑا ہے اس کا وہ کوئی کرایہ بھی وصول نہیں کرتے۔ جی ہاں، اسے امریکی اڈا کہنا تو صرف ایک عادت سی بن گئی ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اور اب مجھے آپ کو تھوڑا پیچھے بھی لے جانا پڑے گا، کیونکہ یہ سب کہانی شروع کہاں سے ہوئی، یہ جانے بغیر آج کا ایپیسوڈ ادھورا سا رہے گا۔ یہ کہانی 1944 میں شروع ہوئی ہے۔ دوسری عالمی جنگ جاری تھی، امریکی محکمہ جنگ کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں سے طیارے قاہرہ اور کراچی کے درمیان اتر سکیں۔ مارچ 1945 میں امریکی جوائنٹ چیفز نے فیصلہ کیا کہ دہران میں ایک فضائی اڈے کی فوجی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے وہ فضائی راستہ تقریباً 200 میل چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک رکاوٹ تھی۔
اس وقت برطانیہ سعودی عرب کو اپنا حلقہ اثر سمجھتا تھا اور شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ جب تک برطانیہ تحریری طور پر یہ لکھ کر نہ دے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا۔ مئی 1945 میں لندن نے وہ تحریر دے دی اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اسے اپنے لیے امریکہ میں طیاروں کی لینڈنگ کے حقوق کھونے کا اندیشہ تھا۔ اگست 1945 میں دوران ایئر فیلڈ کا معاہدہ ہوا، تعمیر اسی سال شروع ہوئی اور 1946 میں مکمل ہوئی۔ اور یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے، خلیج میں امریکہ کا پہلا اڈا اس لیے نہیں بنا تھا کہ خلیج کی حفاظت کی جائے، وہ اس لیے بنا تھا کہ قاہرہ سے کراچی تک کا راستہ چھوٹا ہو جائے۔ پھر بحرین کی باری آتی ہے۔ امریکی بحریہ وہاں 1948 سے ہے، جب وہ سہولت پہلے برطانیہ چلاتا تھا، اور 1949 سے وہ امریکی مڈل ایسٹ فورس کی عملی بندرگاہ بن گئی۔ اور جب 1971 میں برطانیہ نے نہر سویز کے مشرق سے اپنی فوجیں واپس بلائیں تو امریکہ نے وہ جگہ سنبھال لی۔ اس نے وہ اڈا بنایا ہی نہیں تھا، وہ اسے ورثے میں ملا۔ برطانیہ کی بادشاہی کا سورج غروب ہو چکا تھا اور امریکہ نے چارج سنبھال لیا تھا، اور اصل موڑ 1990 اور 91 میں آیا۔ اس سے پہلے امریکی موجودگی چھوٹی اور عارضی تھی۔ خلیجی جنگ کے بعد وہ مستقل ڈھانچے میں بدل گئی۔ خبر ٹاورز کا وہ رہائشی منصوبہ جو سعودی حکومت نے 1979 میں بنایا تھا اور جو ابھی تک خالی پڑا تھا، 1991 میں اتحادی افواج نے اسے سنبھال لیا اور پھر کبھی خالی نہیں کیا، اور پھر اس کی قیمت بھی آنا شروع ہو گئی۔ نومبر 1995 میں ریاض میں ایک کار بم سے 5 امریکی فوجی مارے گئے، اور 25 جون 1996 کو خبر ٹاور پر ہی ایک ایندھن کے ٹرک میں چھپا ہوا بم پھٹ گیا۔ 19 امریکی فضائیہ کے اہلکار اس میں مارے گئے اور تقریباً 500 زخمی ہوئے۔ دھماکے سے پیدا ہونے والا گڑھا 85 فٹ چوڑا اور 35 فٹ گہرا تھا، اور اس کا جھٹکا 20 میل دور بحرین تک محسوس کیا گیا۔ اور حملہ آوروں کا اعلان کردہ مقصد کیا تھا؟ یہ کہ امریکی افواج مملکت سے باہر نکل جائیں، اور اسامہ بن لادن نے اسی معاملے کو اپنی سب سے بڑی وجہ بنا دیا۔ 9/11 کمیشن کی رپورٹ میں درج ہے کہ مکہ اور مدینہ کے قریب غیر مسلم افواج کی موجودگی اس کے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کی بنیادی جوازوں میں سے ایک بنی۔ جولائی 1996 میں اسامہ بن لادن نے صحافی رابرٹ فسک سے کہا کہ اس بحران کا حل امریکی فوجوں کا انخلاء ہے، اور ان کی فوجی موجودگی سعودی عوام کے لیے ایک توہین ہے۔ کسی خطرے کے پیش نظر کہ عوام کیا کہے گی، اڈے قائم رہے مگر انہیں چھپا دیا گیا۔ 2003 میں عراق پر حملے کے بعد امریکہ نے اپنے آپریشن سعودی عرب سے العدید میں شفٹ کر دیے۔ 100 اہلکار بے حد سادہ سی تقریب میں رخصت ہوئے، اور اس دن کی رپورٹنگ میں ایک جملہ ہے جو اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے: صحافیوں کو اڈے کے اندر نہیں جانے دیا گیا، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ سعودی عرب کی دیرینہ پالیسی یہ ہے کہ مغربی فوجی موجودگی کو نمایاں نہ کیا جائے۔ اور ایک جملے میں یہ ساری بات بتا دیتا ہے: موجودگی قبول نہیں کی گئی تھی، موجودگی چھپائی گئی تھی۔ اور کتنے لوگ وہاں سے شفٹ ہوئے؟ 100 آدمی۔ اب آئیے اس سوال پر جو اس ایپیسوڈ کا عنوان ہے: کیا خلیج نے ان اڈوں سے تحفظ خریدا یا اپنی آزادی بھی دے بیٹھے؟ اور یہاں جواب وہ نہیں ہے جو شاید آپ سمجھ رہے ہیں۔ پہلے تحفظ کا حساب کرتے ہیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ تحفظ کا حساب بڑا صاف ہے۔ اس جنگ میں خلیج کو کوئی تحفظ نہیں ملا۔ 28 فروری کو جب جنگ شروع ہوئی، چند گھنٹوں کے اندر ایران نے ان سب ملکوں پر میزائل داغے جہاں امریکی فوج موجود تھی، جہاں امریکی اڈے تھے۔ قطر، کویت، بحرین، امارات، سعودی عرب، اردن، عراق سب نشانے پر بنے۔ خلیج تعاون کونسل میں صرف ایک ملک بچا، عمان، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ثالثی کر رہا تھا۔ اور ان حملوں کا مقابلہ کرنے میں خلیجی ملکوں نے کیا خرچ کیا؟ صرف پہلے 2 دنوں میں $3 ارب سے زیادہ، اور بلند اندازوں کے مطابق $5 ارب سے زیادہ۔ امارات نے 174 بالسٹک میزائل اور 689 ڈرون آتے دیکھے، اور اس کے فضائی دفاع کا خرچ تقریباً $2.6 ارب کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ قطر نے 2 مرحلوں میں 137 بالسٹک میزائل اور 29 ڈرون روکے، اور اس کا خرچ تقریباً $1.6 ارب رہا۔ کویت نے 97 میزائل اور 283
ڈرون نکارہ بنائے. یعنی وہ ملک جس کی زمین پر یہ اڈے ہیں انہوں نے اپنے پیسے سے ان میزائلوں کو روکا جو ان کی زمین پر کھڑے امریکی طیاروں کی طرف آ رہے تھے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ رپورٹس کے مطابق 13 امریکی اڈے اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہیں تقریباً ناقابل استعمال قرار دے دیا گیا. بحرین میں 5ویں بحری بیڑے کے صدر دفتر پر مواصلاتی نظام کو تقریباً $20 کروڑ کا نقصان پہنچا. پرنس سلطان پر 5 فضائی ایندھن بھرنے والے طیارے تباہ کر دیے گئے اور ایک نگرانی کا طیارہ بھی تباہ ہوا، اواکس. العدید کا ابتدائی وارننگ ریڈار بھی متاثر ہوا. اور ان سب کے دوران خلیجی حکمرانوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے اپنے جدید ترین بحری جہاز اور میزائل شکن اسرائیل کے دفاع کے لیے بھیج دیے، جبکہ خلیج اس وقت جوابی کارروائی کا بوجھ اٹھاتا رہا جو امریکی حملوں کی وجہ سے آیا تھا. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہیں پہلے سے بتایا ہی نہیں گیا تھا. 28 فروری کی کارروائی سے پہلے خلیجی رہنماؤں کو کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی. کانفیڈنس میں ہی نہیں لیا گیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر حملہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ظاہر تھا کہ جوابی حملوں کا پہلا نشانہ تو یہی خلیجی ملک ہی بنیں گے. امریکہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے. اور ایک خلیجی عہدیدار کے الفاظ تو یہ تھے، یہ سارے رہنما اس بات پر ناراض ہیں کہ امریکی فوج نے ان کا دفاع نہیں کیا. اور سعودی خفیہ ادارے کے سابق شہزادہ ترکی الفیصل نے ایک امریکی چینل کو بتایا کہ نیتن یاہو کی یہ جنگ تھی، تحفظ کا معاملہ تو ہم نے طے کر لیا، کوئی تحفظ نہیں ملا. اب ذرا آزادی کے معاملے کی بات کرتے ہیں کہ کیا خلیج نے اپنی آزادی بھی کھو دی؟ اور یہاں ایک ایسا جواب ہے جو آپ کو حیران بھی کر دے گا، کیونکہ اسی برس خلیج نے وہ کام کیا جو ہم اس سے کبھی توقع نہیں کرتے تھے. جنوری میں جنگ شروع ہونے سے پہلے سعودی عرب، امارات، قطر، کویت اور عمان نے واشنگٹن کو صاف بتا دیا کہ وہ اپنے فضائی حدود یا اپنے اڈے ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، ایندھن بھرنے اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے بھی نہیں. اور ایک اعلیٰ خلیجی عہدیدار نے ایک امریکی چینل کو بتایا کہ سعودی عرب اپنی فضائی حدود ایسی جنگ میں استعمال نہیں ہونے دے گا جس کا وہ فریق نہیں ہے. اور اس گفتگو میں اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے ہمیں اپنے مقاصد یا اپنے منصوبے بتائے ہی نہیں ہیں، ہم پوری وضاحت چاہتے تھے اور ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا. اور اس سے بھی آگے سعودی عرب نے یہ بات ایران کو براہ راست پہنچا بھی دی. حکومت کے قریب 2 ذرائع کے مطابق ریاض نے تہران کو خود اطلاع دی کہ اس کی زمین اور فضا ایران کے خلاف کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی. اور اب میں اس واقعے کی بات آپ کو بتاتا ہوں جو میرے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے. مئی 2026 میں صدر ٹرمپ نے اپنے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر ایک فوجی منصوبے کا اعلان کیا جس کا مقصد آبنائے حرمت سے جہازوں کا گزر چال بحال کرانا تھا. اور انہوں نے یہ اعلان خلیجی اتحادیوں کو بتائے بغیر کر دیا. اور جواب میں کیا ہوا؟ NBC نیوز نے 2 امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب نے امریکی فوج کو پرنس سلطان فضائی اڈے سے پروازیں بھرنے اور سعودی فضائی حدود کو استعمال کرنے سے روک دیا. کویت نے بھی اپنے اڈے اور اپنی فضائی حدود بند کر دی. امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی اور معاملہ حل نہیں ہوا، اور اگلے ہی روز امریکی صدر نے وہ منصوبہ روک دیا. اب اس کو نئے سرے سے ذرا دیکھتے ہیں. خلیج نے دروازہ بند کیا اور دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے صدر کو اپنا اعلان کردہ منصوبہ واپس لینا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیج میں ابھی جان ہے. دیکھو کہ کی طرف اور امریکہ کے ایک اڈے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ کوئی خلیج کی انوکھی بات نہیں ہے. اسی عرصے میں اسپین نے اپنے 2 اڈوں کو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دیا، اور اٹلی نے سسلی میں اپنا فضائی اڈا دینے سے انکار کر دیا. اور خود خلیجی حکومتوں نے ایک اور بات پر بھی اصرار کیا. جب ایران نے کہا کہ اس نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانا ہے تو خلیجی حکومتوں نے یہ بات مسترد کر دی اور کہا کہ یہ حملے ان کی اپنی خود مختاری کے خلاف ورزی ہیں، کیونکہ یہ اڈے امریکہ کی خود مختار سرزمین پر نہیں ہیں. تو ایک طریقے سے خلیج نے ان اڈوں کو اپنی سرزمین کہا. یہ بھی ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. تو سوال کا جواب کیا نکلا؟ اور یہ اس سے الٹ ہے جو ہم سمجھتے آئے ہیں. خلیج نے اپنی آزادی مکمل طور پر نہیں بیچی. اس نے اس کا استعمال اس دن کیا جب اس کو ضرورت پڑی، اور آپریشن پھر رک گیا. جو چیز نہیں ملی وہ تحفظ ہے. 13 اڈے تباہ حالت میں ہیں، $5 ارب 2 دن میں خرچ ہو چکے تھے، اطلاع کسی کو نہیں دی گئی، اور میزائل شکن کہیں اور بھیجے گئے اسرائیل میں. یعنی جو چیز انہیں بیچی گئی تھی وہ نہیں ملی، اور جس چیز کا کوئی وعدہ ہی نہ ہو
وہ ان کے پاس موجود نکلی۔ امریکی اڈوں اور خلیج کے ممالک کی آزادی کے بارے میں میرا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں نے آج کے ولاگ کی ڈسکرپشن میں تمام سورسز کو لسٹ کر دیا ہے، آپ وہاں سے جا کر مزید تحقیق کر سکتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان اکرم نعیم بروکا کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔